السلام علیکم۔ جن دنوں ہم ہاؤس جاب کیا کرتے تھے یا جب میں اپنی اسپیشلائزیشن کے لیے نائٹ ڈیوٹی پر ہوا کرتا تھا تو بہت سارے بزرگ حضرات یا کافی حضرات جن کی ایج 40 پلس ہوا کرتی تھی میرے پاس ہارٹ اٹیک اور فالج کے ساتھ صبح کے ٹائم ریپریزنٹ ہوتے تھے۔ ابھی میں ایک مریض چیک کر رہا تھا تو وہ میرے پاس رائٹ سائڈڈ باڈی ویکنس کے ساتھ تھا اور ڈس اورینٹیڈ تھا، تو مجھے لگا کہ اس کو ممکنہ کوئی فالج کا اٹیک اسٹروک ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جب اس کا سی ٹی اسکین کروایا تو اس کو اسٹروک تھا۔ تو مجھے لگا کہ ایک ایسی ضروری بات جو کہ ہمارے ہر گھر کے فرد کو، ہر شہری کو اس بات کا ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پر جن گھروں میں بوڑھے حضرات، بزرگ حضرات ہوتے ہیں۔ چند باتوں کا خیال رکھنا ان کو بہت ضروری ہے، اور بلکہ ان کو ہمیں جو گھر کے دوسرے افراد ہیں ان کو پڑھائیں اور سمجھائیں کہ وہ ان چند باتوں پر لازمی عمل کیا کریں۔ صبح کے ٹائم جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو فوری طور پر اچانک اٹھ کے بستر سے بھاگنا ہمارے اگر ہم مسلمان بہن بھائی، ہم جو حضرات میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، مسلمان بہن بھائی اصل میں نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو بعض اوقات جو میل حضرات ہیں ان کے لیے نماز کا ٹائم، بعض اوقات جماعت کی نماز کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کے بھاگتے ہیں اور وضو کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو ان کو فوری طور پر بھاگنا نہیں چاہیے، فوری طور پر بستر سے اٹھ کے بھاگنا نہیں چاہیے۔ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں صبح کے ٹائم سٹریس ہارمون جس کا نام ہے کارٹیسول، کارٹیسول ایک اسٹیرائڈ ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی مقدار صبح کے ٹائم یہ بہت تیزی کے ساتھ ریلیز ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ حضرات جو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہیں تو بنیادی طور پر دونوں چیزوں کو بڑھا دیتا ہے، بلڈ پریشر کو بھی بڑھا دیتا ہے اور شوگر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی بوڑھے مریض کو جو کہ نان ہائپرٹینسیو ہیں، ڈائیابیٹک ہیں یا دل کی دوائیوں پر ہیں، ان کو چاہیے اپنی رات کی شوگر کی اور بلڈ پریشر کی دوائی مس نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنا بلڈ پریشر اور شوگر صبح چیک کر لینا چاہیے، لیکن جو حضرات جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں یا کچھ جلدی میں بھاگنا چاہتے ہیں، اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رات کو اپنی بلڈ پریشر کی اور شوگر کی دوائی مس نہ کریں، نمبر ایک۔ نمبر سیکنڈ یہ کہ جب کبھی بھی کوئی بوڑھے حضرات، بزرگ حضرات اور 40 سال سے زیادہ حضرات تو جب کبھی بھی صبح آنکھ کھلتی ہے تو بستر سے اٹھنے کے بعد ان کو اپنے آپ کو موبلائز کرنا چاہیے، وارم اپ کرنا چاہیے۔ وارم اپ مین جیسے اپنے ہاتھوں کو موو کریں، جیسے اپنی گردن کو موو کریں، ٹھیک ہے، اپنے شولڈرز اپس اینڈ ڈاؤنز کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ضروری اپنے پاؤں، دونوں لیگز کو موو کریں، اپس اینڈ ڈاؤنز، سمیٹیں، کھولیں، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکے تو کچھ دیر سے اٹھ کے بیٹھ جائیں، 5 سے 7 منٹ کی سٹنگ کریں۔ اس طرح ہمارے جسم میں جو بلڈ سرکولیشن ہے، ہمارے ہاتھوں کی اور ہمارے پاؤں کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، اس طرح ہمارا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس طرح ہارٹ اٹیک اور فالج کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹہلنے کی عادت ہے کہ فوری اٹھ کے ٹہلنا شروع کر دیں، بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوری اٹھ کے دوڑنا نہیں چاہیے۔ جو دل کے مریض ہوتے ہیں اور وہ حضرات جن کو دل کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے لیے ایکسرسائزز اور ٹہلنے کا شیڈول اور کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اس چیز کو ایڈجسٹ کر کے آپ وہ والی ایکسرسائز روزانہ کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں صبح کے ٹائم جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ 2 سے 3 منٹ کے اندر لازمی 1 گلاس پانی پئیں۔ اس سے ہمارے جسم میں جو خون کی جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، خون کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں آپ اپنے ڈاکٹر کی، کچھ دل کے مریض ہیں وہ پانی کی مقدار بہت زیادہ نہیں لے سکتے، تو دل کے مریض اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پانی کا استعمال کریں گے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنے گھر کے بزرگوں کو برے وقت سے بچا سکتے ہیں۔ ہر شہری کو یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ ویڈیو بنیادی طور پر صدقہ جاریہ کے طور پر بنائی جا رہی ہے۔ جس گھر میں 40 سال سے ابو حضرات موجود ہیں، صبح کے ٹائم خاص طور پر ونٹر سیزن میں، سردیوں میں کم روم ٹمپریچر پر رہتے ہیں، تو وہ صبح کے ٹائم اپنی ان ہدایات پر لازمی عمل کریں تاکہ ہارٹ اٹیک، اسٹروک، فالج اس کے چانسز کم سے کم ہو سکیں۔